اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع خمس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کچھ ایسے طریقوں سے مال حاصل ہو تو اس پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ارث، یعنی اگر باپ سے بچوں کے لیے وراثت ملے تو اس وراثت میں خمس نہیں ہے۔ دوسرا ہے مہر، عورت کو شوہر کی طرف سے جو مہر ملتا ہے اس مہر پر خمس نہیں ہے، چاہے وہ ابھی دیا گیا ہو یا کئی سالوں کے بعد وہ مہر دے دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں مہر پر خمس نہیں ہے۔ تیسرا ہبہ اور ہدیہ، اگر کوئی یعنی باپ اپنے بیٹوں کو یا بھائی کسی بھائی کو، بھائی بہن کو یا باپ بیٹی کو کوئی چیز ہبہ کرے یا ہدیہ کے طور پر دے تو اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ انعامات، وہ انعامات جو بینک یا کمپنی والے اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں یا قرض حسنہ کے ادارے اپنے کسٹمر کو دے دیتے ہیں، ان انعامات پر بھی خمس نہیں ہے۔ وقف شدہ چیزوں پر بھی خمس نہیں ہے۔ شرعی حقوق، یعنی خمس و زکوٰۃ جو دیا جاتا ہے اور وہ مراجین کی طرف سے جو دینی طالب علموں کو شریعہ کے طور پر دیا جاتا ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو اخراجات کرتا ہے تو ان اخراجات پر بھی خمس نہیں ہے، وہ بھی سال بھر کے اخراجات میں ہی شمار ہوں گے۔ مثلا کہ انسان ٹرانسپورٹیشن، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو اخراجات کرتا ہے، مال تولنے ناپنے کے لیے، اس طریقے سے کاروبار کو بڑھانے کے لیے انسان جو خرچہ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، ان پر خمس نہیں ہے۔ اس میں اگر انویسٹ ہو، مزید مال لگا دیا جائے کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو اس میں خمس ہوگا، لیکن مثال کے طور پر اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے، اچھا کہیں گودام لیا ہے، سٹور لیا ہے، اس سٹور کا خرچہ ہے، اچھا مزدور سے آگے پیچھے مال کرانے کا جو خرچہ ہے، یہ سارے وہ اخراجات میں شمار ہوں گے، ان کے اوپر الگ سے خمس واجب نہیں ہوگا۔ مخمس مال، یعنی جس مال پر ایک مرتبہ خمس دیا گیا ہو اس پر دوبارہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ ضمانت پر خمس نہیں ہے۔ امداد رسی، یعنی وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو یونیورسٹی یا گورنمنٹ کی طرف سے جو امداد ملتا ہے، اس امداد پر بھی خمس نہیں ہے، جس کو عام طور پر آج کل کے زمانے اسکالرشپ کہا جاتا ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ قرض پر خمس نہیں ہے، یعنی قرض لینے والے پر جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس مال کا خمس نہیں ہے۔ یہ جو مسائل بیان ہو رہے تھے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک بعض کمبائن ہیں جن میں آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی دونوں کے نزدیک ہے۔ مثلا مہر ہے، اس پہ خمس نہیں ہے، اور مال مخمس یعنی جس مال کا خمس دیا گیا ہو اس پر خمس نہیں ہے۔ میراث ہے، جہیز ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں، مثلا یہ کہ تحفے تحائف ہیں اور امداد ہے، حقوق شرعیہ، مثلا جس کے لیے خمس و زکوٰۃ یا واجب مستحب جو ہے وہ صدقات کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ان چیزوں میں اگر خمس کی تاریخ، اگر سستانی کے نزدیک ہے کہ اگر خمس کی تاریخ آنے پر کچھ بچ جائے تو اس پر خمس دینا ہوگا، یا سال کے آخر تک جو ہے وہ اتفاقاً کچھ بچ جائے تو اس پر خمس دینا ہوگا، اگر نہیں بچ جائے تو پھر خمس نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کا خرچہ، یعنی جو ایک فقیر ہے جس کا صدقات اور کفارہ اور خمس کے ذریعے سے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو جو واجب یعنی زکوٰۃ اور خمس ہے
उससे बच जाए तो उसमें खुब्ज़ नहीं है। उसके अलावा मुस्तहब जो है वो सदक़ात के ज़रिए से या रद्द मज़ालिम के ज़रिए से उसकी मदद की जाती है। तो अगर साल के आखिर में कुछ बच जाए तो अगस्त सानी के नज़दीक उस पर भी खुम्स है। नाज़रीन, हमारे इस मौजू के मुताबिक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायक भी है ना।